يسعك الفضاء الرحيم الفسيح فبالله كم تستطيع. السلام علیکم، میرا نام عبدالرحیم ہے. میں مختلف احادیث کی کتابوں سے مختلف ٹاپکس پہ ویڈیوز بنا رہا ہوں. تو امام ابو یعلا موصلی کی جو مجموعہ احادیث ہیں ان سے کچھ ویڈیوز ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث نمبر 1857. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے. ہمیں معلوم نہ تھا کہ قوم کہاں چھپی ہوئی ہے. صبح ہوتے ہی منہ اندھیرے سے ہم وادی حنین پہنچ گئے. وہ ایک ایسی وادی ہے جو تہامہ کی وادیوں سے زیادہ کھلی ہے. اونٹیاں اس میں تیز تیز چل رہی تھیں. راوی کہتے ہیں قسم بے خدا بے شک لوگ بغیر کوئی چیز جانے ایک دوسرے کے پیچھے چل رہے تھے. اچانک ہر طرف سے مختلف لشکر ان کو آ گئے. سو قریب تھا کہ لوگ شکست کھانے کے ڈر سے واپس لوٹنے والے ہوتے. راوی کا بیان ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں طرف متوجہ ہو کے فرمایا، اے لوگوں میں اللہ کا رسول ہوں، میں محمد بن عبداللہ ہوں. ایک اور حدیث ہے 1858. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بنو حوازن کے سامنے ایک آدمی تھا، بھاری بھرکم سرخ اونٹ پہ سوار. اس کے ہاتھ میں سیاہ جھنڈا تھا. جب وہ پاتا تو نیزہ چلاتا. جب سامنے کوئی شے نہ ہوتی تو پیچھے سے اس کی حفاظت کرتا. بس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا ارادہ کیا اور ایک انصاری نے، دونوں اس کا نشانہ بنا کر رہے تھے. راوی کا بیان ہے بس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پہ وار کیا اس کے اونٹ کی دونوں کونچیں پر. بس اونٹ اپنی دم کے بل گرا. انصاری نے اس کی پنڈلی پہ مارا. اس کا پاؤں نفس پنڈلی سے الگ کر دیا. بس وہ گر پڑا. لوگوں نے مل کے اسے قتل کر دیا. بس جب اس کو شکست ہوئی تو وہ قلدہ نکلا. وہ صفوان بن امیہ کا بھائی تھا. وہ اس وقت مشرک تھا جس مدت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے یہ مثال بولی کہ آج کے دن سحر باطل ہو گیا. بس صفوان نے آپ سے عرض کی، اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ سلامت رکھے، آپ خاموش رہیں. بس قسم بے خدا ایک قریشی کا مجھے پالنا میرے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے بنو حوازن کے کسی آدمی کے مجھے پالنے سے. ایک اور حدیث ہے 1859. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت نجاشی کی نماز جنازہ پڑھائی. میں دوسری صف میں موجود تھا. ایک اور حدیث ہے 1860. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے. فرمائے، اے لوگوں بے شک اللہ تعالیٰ فرشتے بھیجتا ہے. وہ چلتے ہیں اور زمین میں ذکر کی مجالس میں رکتے ہیں. بس جنت کے باغوں سے چر لیا کرو. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے باغ کیا ہیں؟ فرمایا ذکر کی مجالس صبح و شام اللہ کے ذکر میں کرو اور اپنے دل کے ساتھ یاد کرو. جو پسند کرتا ہے وہ معلوم کرے اللہ کے ہاں اپنا مقام تو وہ دیکھے کہ اللہ کے ہاں اپنا مقام کیا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ بندے کو وہی مقام دیتا ہے جو بندہ اللہ کی ذات کو دیتا ہے. ایک اور حدیث ہے 1862. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا حیا کرنے والا کرم کرنے والا ہے. اس کو حیا آتی ہے اس کا بندہ اس کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کرے، وہ ان ہاتھوں کو خالی واپس پھیر دے، ان میں کوئی شے نہ ہو. ایک اور حدیث ہے 1863. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بازار میں تھے جبکہ ایک عورت تھی، اس نے اپنے جانور کی لگام پکڑی ہوئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گدھے پہ سوار تھے. اس عورت نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا شوہر میرے قریب نہیں آتا ہے، میرے اور اس کے درمیان جدائی کر دی جائے اس حالت میں کہ اس کا شوہر وہاں سے گزرا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلوایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کو اور اس عورت کو کیا ہے؟ یہ تیری وفائی کی شکایت کرنے کے لیے آئی ہے. یہ شکایت کر رہی ہے کہ تو اس کے پاس نہیں جاتا. اس بندے نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت دی ہے، میرا اس کے ساتھ وعدہ ہوا تھا اس رات. اس عورت نے عرض کی، یہ جھوٹ بولتا ہے، میرے اور اس کے درمیان جدائی ڈال دی جائے. یہ اللہ کی مخلوق میں مجھے سب سے زیادہ ناپسند ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا، پھر اس مرد و عورت دونوں کا سر پکڑا، دونوں کو اکٹھا کیا اور عرض کی، اے اللہ ان میں سے ہر ایک کو اپنے ساتھی کے قریب کر دے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہم ٹھہرے جتنا اللہ نے چاہا ہمارا ٹھہرنا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بازار سے گزرے. جب ہم عورت کے پاس سے گزرے وہ سالن اٹھائے ہوئے تھی
جب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو سالن کو پھینک کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹی اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، کوئی انسان اب مجھے اس شوہر سے زیادہ محبوب نہیں ہے، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب ہیں۔ حضرت عبید اللہ نے کہا ہمیں خیال نہیں ہے کہ میں نے اپنے والد سے سنا۔ ایک اور حدیث ہے 1864، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال کے قریب ایک کاغذ منگوایا، اس میں اپنی امت کے لیے کچھ لکھنے کے لیے فرمایا تاکہ نہ گمراہ ہو جائیں نہ کیے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں شور تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی بات کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا۔ ایک اور حدیث ہے 1865، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس بلندی پہ چڑھے گا ثنیہ المرار پر، بس اس میں کمی کی جائے گی جو کمی بنی اسرائیل سے کی گئی تھی۔ جو پہلے جو چڑھا ہے وہ ہمارا گھوڑا خیل بنی الخزرج ہے، لوگوں نے اس کا پیچھا کیا، یعنی بے تر پہ چڑھنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب کی بخشش ہو جائے گی مگر اس سرخ اونٹ کے مالک کی نہیں۔ ہم نے اس کو کہا آ تیرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بخشش طلب کریں۔ اس نے کہا اللہ کی قسم مجھے گمشدہ گھوڑا مل جائے تمہارے صاحب کی بخشش مانگنے سے زیادہ بہتر ہے۔ وہ آدمی اپنے اپنے گمشدہ اونٹ کا اعلان کر رہا تھا۔ اور حدیث ہے 1866، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال کے قریب ایک کاغذ منگوایا، اس میں اپنی امت کے لیے کچھ لکھوانے کے لیے فرمایا تاکہ نہ گمراہ ہو جائیں نہ کیے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں شور تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی بات کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا۔ ایک اور حدیث ہے 1867، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کشمش اور کھجور، خشک کھجور اور تر کھجور ملانے سے منع کیا۔ ایک اور حدیث ہے 1868، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فتح مکہ کے دن سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب اور خنزیر اور مردار کی اور بتوں کی بے حرام قرار دی گئی ہے۔ ایک آدمی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مردار کی چربی کے متعلق کیا حکم ہے؟ ہم اس سے کشتیوں کو تیل لگاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ہلاک کرے یہود کو، بے شک اللہ نے ان پہ چربی حرام کی، انہوں نے چربی پکڑی، اس سے خوبصورتی حاصل کی، پھر اس کو فروخت کیا اور اس کی قیمت کھائی۔ ایک اور حدیث ہے 1869، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس کو پسند ہو کہ وہ جنتی آدمی دیکھے تو حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لے، بے شک میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 1870، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک انگلی سے سلام کرنا اشارے کے ساتھ یہ یہود کا فعل ہے۔ حدیث نمبر 1872، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا میں مشرکین کے ساتھ ان کی مشاہد حاضر ہونے کی جگہوں پہ تشریف لے جایا کرتے تھے۔ راوی کہتے ہیں ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے دو فرشتے آ کے کھڑے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا وہ ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے، ایک نے دوسرے سے کہا آؤ ہم بھی چلیں، یہاں تک کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے۔ راوی کا بیان ہے کہ دوسرے نے کہا ہم کیسے ان کے پیچھے کھڑے ہو سکتے ہیں جبکہ لوگوں کا کام پہلے بتوں کو چومنا ہے۔ راوی کہتا ہے سو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی ان کی زیارت گاہوں پہ تشریف نہیں لے گئے۔ ایک اور حدیث ہے 1874، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کھجور کو فروخت کرنے سے 2 سال یا 3 سال تک، منع فرمایا کھجوروں اور بیر کے پھلوں کو فروخت کرنے سے معاف کر، منع فرمایا پھلوں کو فروخت کرنے سے یہاں تک کہ پک جائیں۔ ایک اور حدیث ہے 1875، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح کے سال مکہ شریف کی طرف گئے، رمضان المبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا ہوا تھا۔ جب قرا الغنیم کے مقام پہ پہنچے صحابہ کرام نے بھی روزہ رکھا ہوا تھا، وہ پیچھے پیدل تھے اور کچھ سوار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام پہ روزہ مشکل ہو گیا ہے، وہ اس انتظار میں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا حکم فرماتے ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ منگوا کے اس کو بلند کیا، یہاں تک کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دیکھ لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا اور بعض صحابہ کرام نے بھی افطار کر لیا، بعض نے روزہ رکھا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعض نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعض لوگ نافرمان ہیں۔ پیدل چلنے والے سب صحابہ کرام جمع ہو گئے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف صف باندھ لی اور کہنے لگے، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہ پیش ہوئے ہیں کہ سفر سخت ہے اور مشقت لمبی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، نسل کے ساتھ مدد طلب کرو، وہ تم سے زمین کے سفر کو طے کر دے گا اور بلکہ آسان کر دے گا۔ بس ہم نے ایسا کیا، ہمارے لیے مشکل حل ہو گئی۔ ایک اور حدیث ہے 1876، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب عرب والے کمزور ہو جائیں گے تو اسلام بھی کمزور ہو جائے گا۔ ایک اور حدیث ہے 1877، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکن سے لے کے دوسرے رکن تک رمل کیا۔ ایک اور حدیث ہے 1878، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ہم سفر میں تھے، ایک آدمی نے روزہ رکھا ہوا تھا، اس پہ غشی طاری ہوئی تو صحابہ کرام اس پہ ٹھہرنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب سے گزرے تو ان لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ روزے کی حالت میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سفر کی حالت میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے۔ ایک اور حدیث ہے 1879، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک آدمی شراب اٹھا کے خیبر سے مدینہ آتا تھا، اس کو مسلمانوں میں فروخت کرتا تھا۔ اس نے شراب خریدی، مال کے بدلے اس کو لے کے مدینہ آ رہا تھا کہ مسلمانوں میں سے ایک آدمی نے اس کو ملا، اس نے کہا، اے فلاں، بے شک شراب حرام کر دی گئی ہے۔ بس اس نے اسی جگہ جہاں بیچنا تھا ٹیلے پہ اور اس کو ڈھک دیا کپڑوں کے ساتھ۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے خبر ملی ہے کہ شراب حرام کر دی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں۔ اس نے عرض کی، میں اس کو واپس کر دوں جس سے خریدی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واپس کرنا بہتر نہیں سمجھا۔ اس نے عرض کی، کیا میں ہدیہ کر دوں اس کے لیے جس کے لیے کفایت کرتی ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ اس نے عرض کی، اس میں مال ہے بچوں کا جو میری پرورش میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ہمارے پاس بحرین سے مال آئے تو ہمارے پاس آنا، ہم تیرے بچوں کو اس کا بدلہ دیں گے۔ پھر مدینہ شریف میں آواز دی گئی، اس آدمی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان برتنوں کے ساتھ ہم نفع اٹھائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان برتنوں کو پاک کر کے چھوڑ دو، اسے انڈیل دو۔ اسے انڈیل دیا گیا یہاں تک کہ بطن وادی میں جا رکی، بطن واری میں جا۔ ایک اور حدیث ہے 1880، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابی ربی کی حدیث کی طرف روایت کرتے ہیں، ابن ام المختون کے واقعے والی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد میں آؤ اگرچہ گھٹنوں کے بل ہو۔ ایک اور حدیث ہے 1882، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم انصار کی نقبہ سے ملے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، تم مجھے پناہ دیتے ہو اور میری حفاظت میں لوگوں کو روکتے بھی ہو۔ انہوں نے عرض کی، ہمارے لیے کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے لیے جنت ہوگی۔ ایک اور حدیث ہے 1883، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن کھڑے ہو کے خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ شام سے ایک قافلہ آیا، صحابہ کرام چلے گئے یہاں تک کہ صرف 12 باقی رہ گئے۔ تو جمعے کے متعلق یہ آیت اتری، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً إِلَىٰ آخر سورہ جمعہ نمبر 11۔ ایک اور حدیث ہے 1884، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے لہسن پیاز کھایا ہمارے قریب نہ آئے، یعنی نماز کے لیے نہ آئے۔ ایک اور حدیث ہے 1885، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورت سے نکاح کرنے سے منع فرمایا جس کی پھپھو یا خالہ پہلے سے نکاح میں ہو۔ ایک اور حدیث ہے 1887، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ
بخار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کون ہے؟ اس نے عرض کی ام ملدم. آپ نے فرمایا کیا تو قبا والوں کے پاس جانا چاہتی ہے؟ اس نے عرض کی جی ہاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ان کے پاس جا. تو اہل قبا کو بخار ہو گیا اور انہیں سخت بخار پہنچا. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو بخار ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم چاہو تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں تو اللہ اسے تم سے لے جائے گا، اور اگر تم گناہوں سے پاک ہونا چاہتے ہو تو تب بھی ٹھیک ہے. انہوں نے عرض کی ٹھیک ہے ہم گناہوں سے پاک ہونا چاہتے ہیں. ایک اور حدیث ہے 1888. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سختی اور سخت دل یہ مشرق کی طرف قبیلہ ربیہ اور مدر میں ہوگا اور ایمان اہل حجاز میں ہوگا. ایک اور حدیث ہے 1889. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ قریش کے تابع ہیں اچھائی اور برائی میں. ایک اور حدیث ہے 1890. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شیطان اذان کی آواز سنتا ہے وہ چلا جاتا ہے روحا جگہ تک. حضرت سلیمان فرماتے ہیں میں نے روحا کے متعلق پوچھا وہ کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا وہ مدینہ منورہ سے 37 میل دور پہ ہے 37. ایک اور حدیث ہے 1891. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں گھوڑے پہ سوار ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس گھوڑے کے نیچے سے گرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پہ زخم ہو گیا. ہم آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت کریں. ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں موجود دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے تسبیح پڑھ رہے تھے. ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے خاموش رہے. پھر ہم دوبارہ آئے. ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرض نماز پڑھتے پایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اشارہ کیا تو ہم بیٹھ گئے. جب نماز ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب امام بیٹھ کے نماز پڑھے تو تم بھی بیٹھ کے نماز پڑھو، جب کھڑا ہو کے نماز پڑھے تو تم بھی کھڑے ہو کے نماز کو پڑھو. تم ایسے نہ ہو جاؤ جیسے اہل فارس اپنے بڑوں کے ساتھ کیا کرتے تھے. اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجیے، اس ویڈیو کو لائک کیجیے. اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا. اللہ